السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں اور جو ایک حکمران بھی تھے اور جنہوں نے 10 سال تک حکومت کی اور دنیا کے سامنے ایک ایسی فلاحی ریاست کا نمونہ پیش کر دیا جو آج تک کوئی بھی حکمران پیش نہیں کر سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی ریاست کے اندر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، نظام تعلیم ہے، وہ کیا تھا، وہ کس طرح ورک کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کا جو نظام تعلیم ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح ورک کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ دو چیزیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جو ایجوکیشن سسٹم دیا ہے اور جو حقیقت میں اسلام کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو دو چیزیں سمجھنے والی وہ یہ کہ دیکھیں، اسلام کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو ایک علم ہے اور فن ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تب مطلب واضح طور پہ علیحدہ تھے، لیکن آج کے دور میں ہم نے ان کو جو ہے نا وہ مکس کر دیا علم کو اور فن کو، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ قرآن، حدیث اور فقہ، ٹھیک ہے، قرآن، حدیث اور فقہ یہ ہمارا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری علم تو ہیں لیکن وہ فن کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں اب دیکھیں آج کے دور میں جو ڈاکٹری ہے یا جو انجینئرنگ ہے یا آرکیٹیکچر ہے، جتنی بھی چیزیں، کپڑا سازی کا علم ہے، ٹیکسٹائل کا، مطلب یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری علم تو ہے لیکن یہ فن کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور جو خالص ہمارا علم ہے وہ قرآن، حدیث اور فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو مسلمانوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث ہماری بنیاد ہے اور اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ فقہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر زمانے کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیسے کہ سیکولر لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ اسلام نافذ کریں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ فقہ علیحدہ علیحدہ ہے، کسی مطلب 4 آپ کی جو ہے نا فقہ ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری جو فقہ ہے وہ علیحدہ ہے، ہماری بنیاد سیم ہے۔ 1400 سال سے ہمارا جو قرآن اور حدیث کا علم ہے وہ تب سے لے کے اب تک بالکل صحیح چلتا آ رہا ہے اور ویسا کا ویسا اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے۔ جو چینجنگ ہے وہ فقہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو چینجنگ ہوتی ہے وہ علاقے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چینجنگ جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح سے چیزیں ہیں، جس طرح سے ماحول چینج ہوگا اس لحاظ سے جو فقہ ہے وہ چینج ہو جائے گی اور رول جو ہے نا وہ اس بیس پہ یعنی کہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر پرانے دور میں کوئی چیز تھی اور آج وہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر کوئی نئی چیز آ گیا ہے تو پھر رول اس کے مطابق چینج کر کے وہ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک علاقے میں ایک فقہ سیوٹیبل ہے، ہندوستان کے اندر فقہ حنفی چل رہی ہے اور یہ سیوٹیبل ہے، اور اگر جو افریقہ کے ممالک ہیں وہاں پہ فقہ شافعی چل رہی ہے وہ سیوٹیبل ہے تو وہاں پہ وہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ ہماری بنیاد سیم ہے لیکن فقہ ہماری چینج ہوتی رہے گی۔ یہ دو پوائنٹ ہم نے سب لیے اور یہ میں نے آپ کو چیزیں بلا کر کے بتا دی کہ اسلام کا جو نظام تعلیم ہے یعنی کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے دیا اس کے اندر یہ ہے کہ علم اور فن جو ہے یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو علم کا اہتمام ہے نظام تعلیم کے اندر وہ اس کا اہتمام کرے گی، جس میں قرآن، حدیث اور فقہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو فن کا علم ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ ڈاکٹری کا علم کرے حاصل کر کے، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ انجینئر بنے یا پھر جو بھی کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ جو اسلامی ریاست کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو علم پہنچا دے گی، اس کا اہتمام وہ خود کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس جو ریاست ہے اس نے تو بالکل جو اپنی ذمہ داری سر سے اتار کے پھینکی ہوئی ہے ایجوکیشن سسٹم کی کہ کوئی اس کو پتہ نہیں، جس طرح سے مرضی ہوتا رہے۔ اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے معذرت کے ساتھ بہت زیادہ فرسودہ ہے۔ کسی مطلب جو 8th 10th میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایون ہم ہر چیز میں ویسٹ کو کاپی کرتے ہیں اور جو ہمارا ویسٹ کی چیزیں بھی لیتے ہیں ان میں بھی ہم پیچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سائنس کے اندر اس طرح کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں جو آج سے مطلب پہلے وہ ویسٹ نے ان کو رد کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بچوں کو وہی تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو علیحدہ کر دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علم کے لیے یعنی کہ جو ایجوکیشن سسٹم میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں قرآن، حدیث اور فقہ، اس کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنی سلطنت کے اندر اس کا جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا، کس طرح سے اس کو جو ایک بنایا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن ہے اس کی تعلیم کا کس طرح سے انہوں نے اپنی ریاست کے اندر انتظام کیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مکتب خانے اسپیشل بنائے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اور اس کے اندر معلم مقرر کیے تھے، ان کی تنخواہیں مقرر کی ہوئی تھی کہ ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے بچوں کو جو ہے نا قرآن مجید کی تعلیم دینی ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی تھی کہ ان کا جو لغت کا علم ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو بدو ہیں ان کو جبری طور پر قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا اور علاقے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ فتح ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف صحابہ کو یہ مطلب بھیجتے تھے کہ آپ جائیں، جا کے جو ہے نا قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ جو بڑے بڑے صحابی ہیں جن میں 5 صحابہ کا نام آتا ہے جن کو جو ہے نا انہوں نے ڈیوٹی لگائی، ان کو مطلب
مطلب ریکویسٹ کی، ان میں سے 2 نے جو ہے نا وہ یعنی کہ معذرت کر دی کہ وہ باقی جو 3 تھے وہ شام کے ایریاز میں گئے. ان میں جو نام آتے ہیں ان میں جو ابو ایوب ہیں، ٹھیک ہے، ابو دردہ ہیں، عبادہ بن صامت ہیں، معاذ بن جبل ہیں اور ابی بن کعب ہیں. یہ جو ابی بن کعب ہیں اور ابو ایوب ہیں، ان دونوں نے یعنی کہ معذرت کر لی تھی. باقی جو 3 ہیں وہ گئے شام کے ایریاز میں جا کے، اور ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے اگر جب تعلیم عام ہو جائے تو پھر ایک جو ہے نا وہ ان میں سے آگے موو کر جائے، فلسطین چلا جائے، وہاں جا کے جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تعلیم دے. تو اس طرح سے صحابہ کی انہوں نے ڈیوٹیز لگائی کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کتابت کا علم تھا یعنی کہ جو لکھنے کا علم تھا وہ بھی معلم جو ہے نا وہ مکتب خانوں میں سکھایا کرتے تھے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ کام جو ہے نا وہ قرآن مجید کے لیے سارا انہوں نے کیا. اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ کاپیز بنا کے یعنی کہ ان کی مطلب کاپیز بنا کے اس کی اشاعت کی جاتی تھی. جو علاقے فتح ہوتے تھے وہاں پہ وہ بھیجا جاتا تھا اس کو قرآن مجید کی مطلب اس لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ اشاعت کی جاتی تھی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ادب کا علم ہے یعنی کہ جو عربک جو ادب ہے یعنی کہ اس کو بھی ساتھ یعنی کہ تاکہ جو الفاظ کی صحت ہے وہ ٹھیک رہے، اس لحاظ سے اس چیز کا بھی ساتھ جو ہے نا وہ انتظام کیا جاتا تھا. تو یہ قرآن مجید کے لحاظ سے سارا کچھ کیا. اس کے بعد جو حدیث کا علم ہے، حدیث کے لیے یہ تھا کہ ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ احتیاط تھی، ٹھیک ہے، اس معاملے میں کہ قرآن مجید اور حدیث کہیں جو ہے نا وہ مکس نہ ہو جائے. یعنی کہ ان کی اپنی احتیاط تھی. انہوں نے جو ہے نا وہ حدیث کے لیے صرف چند ایک صحابہ تھے جن کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ حدیث کو روایت کریں. زیادہ صحابہ کو انہوں نے اجازت نہیں دی حدیث یعنی کہ مطلب اس وے میں ان کی صرف احتیاط کی وجہ سے. باقی حدیث کا کام جو ہے نا وہ بعد میں مسلمانوں نے کیا، ٹھیک ہے. ان کے دور میں ویسے بھی تب جو ہے نا وہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث کا کام یعنی کہ ویسے ہی جو بڑے صحابہ ان کی ڈیوٹی سے صحیح ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ جو فقہ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب فقہاء جو بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس علم تھا یعنی کہ جو اس مطلب یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے وہاں سے جو ہے نا وہ مطلب نکال سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، کیونکہ فقہ جو مسلمانوں کو وہ ایک لحاظ سے قانون ہے، ٹھیک ہے. تو فقہاء کو اس وے میں یعنی انہوں نے مقرر کیا تھا. ان کی جو ہے نا تنخواہیں بھی مقرر کی ہوئی تھیں کہ جو ہے نا وہ انہوں نے لوگوں کو مسائل کے بارے میں بتانا کہ جو ڈفرینٹ قسم کے ان کو مسئلے پیش آتے ہیں وہ جو ہے نا قرآن مجید سے نکال کے ان کو بتائیں کہ آپ یہ مسئلے کا آپ کا یہ حل ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ جو فقہاء ہیں ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی. اس میں جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو شام کے امیر بھی تھے وہ بھی ایک بہت بڑے فقیہ تھے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اشرم وشرہ میں ہیں، بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس زیادہ علم تھا، زیادہ صلاحیت تھی مسائل کو نکالنے کی. تو ان کی ڈیوٹیز یعنی فقہاء اور جو کچھ تو اسپیشل ایسے فقیہ تھے جن کے بارے میں انہوں نے یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھئی آپ کو اگر مسائل آتے ہیں تو اس بندے سے آپ نے پوچھنے، اور ان کی تنخواہیں مقرر کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ جو سسٹم ہے عمر صلی اللہ علیہ نے جو ہے اپنے ریاست کے اندر قائم کیا تھا. اور یہ جو سارے میں نے آپ کو کام بتائے ہیں یہ علمی کام تھے. اس کے علاوہ جو عملی یعنی کہ تعلیم کے لحاظ سے جو عملی کام کیے ہیں ان کے اندر یہ تھا کہ جو مسجد کے اندر امام ہیں ان کو مقرر کیا ہوا تھا، جو مؤذن ہیں ان کو مقرر کیا تھا، ان کی تنخواہیں مقرر کی ہوئی تھی. یہ کوئی چیز جو آج آپ دیکھتے ہیں جو نئی ہے، یہاں سے عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی اور تب سے چلتی آ رہی ہے کہ جو مؤذن کو ایک قائم کیا جاتا ہے اذان دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی تنخواہیں اور ساتھ امام اور اس کی تنخواہ، یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر کی تھی، ٹھیک ہے. یہ عملی کام. اس کے علاوہ جو مسجد کی مینٹیننس ہے اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود یعنی کہ جو سارا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. مسجدوں کی جو مینٹیننس ہے اس کا خیال رکھنا. اس کے بعد جو مسجد نبوی ہے اس کی توسیع انہوں نے خود کی، جو حرم ہے اس کی توسیع انہوں نے خود کی، ٹھیک ہے. یہ سارے عملی کام بھی تھے. اس کے علاوہ جو حج ہوتے تھے تب تو حج کے لیے بندے مقرر کیے جاتے تھے، ان کی تنخواہیں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے گائیڈ کرنا کہ کس طرح سے، ٹھیک ہے. یہ سارا یعنی کہ سسٹم انہوں نے عملی لحاظ سے کیا. عمر رضی اللہ عنہ اپنے لحاظ سے 4000 کے قریب مساجد تھے جو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر بنوائی، ٹھیک ہے. کیونکہ جو علاقے فتح ہوتے تھے وہاں پہ جو سب سے مین کام تھے ان کے اندر یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے وہاں پہ جو ہے نا مساجد بنائی جائیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ عملی اور علمی لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر یہ سارا کام کیا. اور یہ وہ سارا سسٹم تھا جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو نظام تعلیم کا تھا، ایجوکیشن سسٹم کا تھا. اور دیکھا جائے تو خالص طور پر جو حقیقی طور پر جو اسلام کا نظام تعلیم ہے وہ یہی ہے. اور اسی طرح سے جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر کے دکھایا تو جو اصلی اسلام کا نظام تعلیم ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.